ہم سب لوگ اللہ اور اس کے رسول سے حالت جنگ میں ہیں، مقابلہ ہے، مخالفت ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبل۔ ابھی یعنی یہ سورت کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، سورہ مجادلہ میں جو مخالفت کرتا ہے تو اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے گا۔ آج مسلمان ذلیل ہے، خوار ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ اس نے دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت دنیا کو بنا لیا ہے، یہ دنیا کے لیے جی رہے۔ آپ دیکھ لیں ہم سب کا اوڑھنا بچھوڑنا زندگی کا یہ دنیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کا تقاضا۔ دیکھیں ایک بات بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں، جس نے کلمہ طیبہ کے تقاضے کو پورا کر دیا وہ جنت میں جائے گا لازمی، بس۔ اب کلمہ طیبہ کا تقاضا کیا ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزادی دے دی ہے، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ آپ ان سے کہہ دیں قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، آپ ان سے کہہ دیں کہ حق تو رب کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے یقین کر لے، فَلْيُؤْمِنْ، اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے قرآن میں، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اس انسان کے لیے میں نے راستہ تو واضح کر دیا ہے، راستہ بتا دیا ہے، سیدھا راستہ۔ اب اس کی مرضی ہے کہ یہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کا۔ ہم سب مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے شکر گزاری کا راستہ نہیں اختیار کرنا، شکر گزاری کی روش نہیں اختیار کرنی، ہم نے ناشکری کی روش اختیار کرنی ہے۔ ہم نے اجتماعی طور پہ افراد کے حساب سے، قوم کے حساب سے، امت کے حساب سے یہ فیصلہ کر لیا ہے، صدیاں ہو گئیں کہ ہم شکر گزاری کے رویے سے بچیں گے اور ناشکری کے رویے میں زندگی گزاریں گے۔ یہ مختصر بات ہے، آپ جتنا بھی اس پر سوچیں تو بات یہی ہے۔ بہرحال تقاضے کی میں بات کروں کلمہ طیبہ کا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اپنے لیے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے۔ جو کامیاب امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان کے لیے جنت ہے۔ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں امتحان دیتے ہیں اور امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اگر کوئی امتحان نہیں دے گا تو وہ فیل ہو جائے گا، اور جو امتحان دیں گے اس کے لیے محنت کریں گے، کوشش کریں گے تو وہ پاس ہو جائیں گے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ هُمْ مَشْكُورُونَ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور پھر اس کے لیے اس کے مناسب کوشش بھی، اور شرط ایمان کے ساتھ ان لوگوں کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی۔ تو بہرحال کلمہ طیبہ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ کلمہ طیبہ کا مطلب بھی یہ ہے کہ میں کسی کی بات نہیں سنوں گا اللہ کے حکم کے مقابلے میں، یہ کلمہ طیبہ کا تقاضا ہے، اور یہی توحید ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی کی بات نہ مانیں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے حکم کے سامنے سر نہ جھکائیں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کوئی اطاعت نہیں ہے مخلوق کی، خالق کی نافرمانی کی حکم کی صورت میں کسی کی اطاعت نہیں ہے، نہ اپنے نفس کی ہے۔ ہمارا سب سے بڑا خدا تو ہمارا سب سے بڑا خدا تو ہمارا نفس ہے، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ آدھا عدوک نفسک الذی بین جنبیک، دشمن نمبر 1 تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے۔
آج ہم سب من چاہی زندگی گزارنے پر اصرار کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارا معبود نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، نہ ہم اس کو معبود بنانا چاہتے ہیں۔ میں معبود واحد کی بات نہیں کر رہا، اللہ کی کسی بات کو بھی ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں حقیقی طور پہ۔ دیکھیں ہم جو بھی کر رہے ہیں، پوجا پاٹ جو بھی کر رہے ہیں، یہ تو روایات ہیں۔ نماز کے مقصد سے آج کا مسلمان غافل ہے، اور جو لوگ نماز کے مقصد سے غافل ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ سورہ معون کا تو یہی مضمون ہے، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ نمازیوں کے لیے، ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنے نماز کے مقصد سے غافل ہیں، جہنم میں جائیں گے، یہ ریاکار ہیں۔ دیکھیں ہم سب ریاکار ہیں، ہماری زندگی میں للہیت نہیں ہے، ہماری زندگی میں نفسانیت ہے۔ میں، آپ دیکھ لیں اپنی میں پر آپ کتنا زور دیتے ہیں۔ میں مرد ہو عورت ہو جو بھی ہو، جس حیثیت میں بھی ہو، آپ ایک بچے کو دیکھ لیں نا، اس میں نفسانیت ہوتی ہے، کہتا ہے میں میری خواہش پوری کرو، ضد کرتا ہے، اڑ جاتا ہے، روتا ہے، اپنی ضد منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جب بڑا ہو جاتا ہے اس کے رویے تھوڑے سے بدل جاتے ہیں، لیکن اس کی ضد قائم رہتی ہے، اللہ کے مقابلے پر آ جاتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں، نبی نے اس قرآن پر عمل کا طریقہ بتایا ہے۔ آج کا مسلمان ضدی ہے کہ میں نے نہیں ماننا نہ اللہ کے حکم کو نہ رسول کے طریقے کو۔ دین میں یہ تفریقے ہم نے بنا لیے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ضد ہے، بغیم بینہم، آپس میں ضد اور ہٹ درمی، اپنے کچھ اصول و قوانین بنا لیے ہیں اور اسی پر ہم کر رہے ہیں۔ بہرحال وہ میرا موضوع نہیں ہے، کلمہ طیبہ کی میں بات کروں۔ دیکھیں کلمہ طیبہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو حاکم واحد معبود مان لیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ کے علاوہ اللہ کی نہیں مان رہے تو آپ کا کلمہ جھوٹا ہے، آپ جھوٹے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کلمے کو سمجھے نہیں ہیں۔ ہم نے تو کلمے کو سمجھا تک نہیں ہے۔ کلمے کا تقاضا یہ ہے، آج کا موضوع بھی میرے یہ کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، جس نے اپنا سر جھکا دیا حکم الہی کے سامنے اور یہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ ہم سب لوگ اللہ اور اس کے رسول سے حالت جنگ میں ہیں، مقابلہ ہے، مخالفت ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم۔ ابھی یعنی یہ سورت کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، سورہ مجادلہ میں جو مخالفت کرتا ہے تو اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے گا۔ آج مسلمان ذلیل ہے، خوار ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ اس نے دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت دنیا کو بنا لیا ہے، یہ دنیا کے لیے جی رہے۔ آپ دیکھ لیں ہم سب کا اوڑھنا بچھوڑنا زندگی کا یہ دنیا ہے، ہم خیال دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ ہمیں اللہ کی یاد میں زندگی گزارنی تھی، جبکہ ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی تھی۔ ہم سب لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، مقابلے میں ہیں، ایک طرح سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اللہ حکم دے رہا ہے، ہم کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ یہ عام رویہ ہے ہمارا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو کلمہ طیبہ کے جو تقاضے پورے نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ ہم سب لوگ کلمہ طیبہ کے تقاضے نہ تو جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی آپ کو بتا بھی دے تو آپ اس کو سلام کہہ کے آپ سے رخصت ہو جاتے ہیں کہ بھئی میں تو نہیں کر سکتا، میں تو نہیں کر سکتی یہ بات۔ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہلت دی بھی ہے، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم،
ایسے لوگ جو اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکاتے، اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ تھوڑا سا جی لو، تم تھوڑا سا ہنس کھیل لو، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تھوڑا سا ہنس لو لیکن رونا تم نے بہت ہے۔ تو بہرحال میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ کلمہ طیبہ کے مفہوم کو سمجھیں، اللہ کو معبود واحد بنا لیں، اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں۔ ہم لوگ دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنی ساری جو تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، خوشیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، سب کا تعلق دنیا سے ہے، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے اپنی کہانی یہاں پر خود ختم کر دی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ اگر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تمہاری مرضی ہے آگے بڑھو یا پیچھے ہٹو۔ ہم سب پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہم سب کا رخ الٹے پاؤں پھر رہے ہیں۔ اور سورہ ملک کی وہ آیت ہے نا، افمن یمشی علی وجہہ اہدی امن یمشی علی صراط مستقیم، بھلا وہ شخص جو اپنے سر کے بل چل رہا ہے یا وہ شخص جو سیدھے منہ ہو کر سیدھی طرح سے صراط مستقیم پر چل رہا ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ہم سر کے بل چل رہے ہیں، ہم میں سے کوئی شخص سیدھا نہیں ہے، کسی کی نیت صحیح نہیں ہے، ہم سب کی دنیا میں رہنے کی نیت دنیا بن گئی ہے، ہم دنیا کے دیوانے ہیں، ہم اللہ کے دیوانے نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا غور و فکر کر کے اپنے راستے کا خود تعین کریں، اپنی رفتار پر خود غور کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم